السلام علیکم۔ آج ہمارا سپارہ نمبر 9 قال الملأ الذین شروع ہو رہا ہے الحمدللہ، اور سورت وہی سورہ اعراف ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کی قوم کے مغرور سرداروں نے کہا، اے شعیب، ہم تم کو اور تمہارے ساتھی مسلمانوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا یہ ہو کہ تم ہمارے مذہب میں پھر واپس آ جاؤ۔ تو شعیب نے کہا، کیا ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں؟ گو ہم تمہارے دین سے کتنے ہی بیزار ہوں، ہم تو اللہ پر جھوٹی تہمت لگانے والے ہو جائیں اگر ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں، بعد اس کے کہ اللہ نے ہم کو اس سے نجات بخشی ہو۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے ہمارے لیے کہ پھر ہم تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں، مگر یہ کہ اللہ چاہے، جو ہمارا مالک ہے تو دوسری بات ہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، ہم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، اگر شعیب کی راہ پر تم چلو گے تو تم بے شک بڑے نقصان اٹھانے والے ہوگے۔ بس ان کو زلزلے نے آ پکڑا، سو وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی، ان کی یہ حالت ہو گئی کہ گویا یہاں کبھی وہ بسے ہی نہیں تھے۔ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی وہی نقصان میں رہے۔ پھر شعیب ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمایا، اے میری قوم، میں نے تم کو اپنے رب کے احکام پہنچا دیے تھے، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، پھر میں ان کافروں پر کیوں رنج کروں؟ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا کہ وہاں کے لوگوں کو ہم نے محتاجی اور بیماری میں نہ پکڑا ہو تاکہ وہ ڈھیلے پڑ جائیں۔ پھر ہم نے بدحالی کی جگہ خوشحالی بدلی، یہاں تک کہ ان کو خوب ترقی ہوئی، اور کہنے لگے ہمارے باپ دادوں کو بھی تکلیف اور راحت پیش آئی تھی، تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور ان کو کوئی احساس نہ ہوا۔ اور اگر ان بستیوں کے باشندے ایمان لے آتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے بھی ان کے اعمال بد کے سبب ان کو پکڑ لیا۔ کیا پھر بھی یہ بستیوں والے بے فکر ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آئے جبکہ وہ سو رہے ہوں؟ اور کیا بستیوں والے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے ہی آ پڑے جب وہ اپنے لہو و لعب میں مشغول ہوں؟ اور کیا یہ اللہ کے داؤ سے بے فکر ہو گئے؟ تو خدا کے داؤ سے بے فکر نہیں ہوتے مگر وہ جو خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اور کیا اہل زمین کے بعد وارثین زمین کو واقعات زمین سے ہدایت نہیں ملی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے سبب ان پر مصیبت ڈال دیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں کہ کچھ سن بھی نہ سکیں؟ استغفر اللہ۔ یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم تم پر بیان کرتے ہیں۔ ان کے رسول اپنی نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے تھے، مگر وہ ایسے نہیں تھے کہ ان کی باتوں پر ایمان لے آتے جن کو وہ پہلے ہی جھٹلا چکے تھے۔ اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور ہم نے ان میں سے اکثر میں عہد کا پورا نہ کرنا ہی پایا، اور ہم نے ان میں اکثر کو نافرمان ہی پایا۔ پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے اراکین سلطنت کے پاس بھیجا، تو انہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا۔ پھر دیکھ لیجئے کہ مفسد لوگوں کا انجام کیا ہوا۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اے فرعون، میں رسول ہوں سارے جہانوں کے مالک کی طرف سے، مجھ پر ضروری ہے کہ وجہ سچ کے کوئی بات اللہ کی طرف منسوب نہ کروں۔ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل لے کر آیا ہوں، سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دیجئے۔ فرعون نے کہا کہ اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی تو پھر وہ صاف اژدہا ہو گیا، اور اپنا ہاتھ نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کو سفید نظر آنے لگا۔ قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کہ یہ واقعی بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری سرزمین سے نکال باہر کرے، تو تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ ان کو اور ان کے بھائی کو چندے مہلت دے دیں اور چپراسیوں کو شہروں میں بھیج دیں کہ وہ تمام ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئیں۔ اور جادوگر فرعون کے پاس آ پہنچے۔ کہا ہمارے لیے کوئی صلہ ہے اگر ہم جیت گئے؟ فرعون نے کہا ہاں ضرور، اس کے علاوہ تم مقربین دربار ہوگے۔ سب نے کہا کہ اے موسیٰ، یا تم جادو کی چیز ڈالو یا ہم ڈالتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا تم ہی ڈالو۔ جب انہوں نے جادو کی چیزیں ڈال دیں تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، یعنی نظر بندی کر دی، اور ان کو ڈرایا اور بہت بڑا جادو دکھایا۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی، تم بھی اپنی لاٹھی ڈال دو۔
تو عصا کا ڈالنا تھا کہ وہ ان کے بنے بنائے کھیل کو نگلنے لگی۔ بس حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب باطل ہو گیا۔ پھر فرعونی مغلوب ہو گئے اور ذلیل و خوار ہو کر لوٹ گئے اور جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم سارے جہانوں کے رب پر ایمان لاتے ہیں جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا۔ فرعون نے کہا تم ایمان لے آئے اس پر قبل اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں؟ بے شک یہ فریب ہے جو تم نے مل کر شہر میں کیا ہے تاکہ اہل شہر کو نکال دو، سو ان قریب اس کا نتیجہ معلوم کر لو گے۔ میں تمہارا ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ وہ بولے ہم تو اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں، اور تم کو ہم سے کون سی بات بری لگی ہے سوائے اس کے کہ ہم ایمان لے آئے اپنے رب کی نشانیوں پر جب وہ ہمارے پاس آ پہنچی۔ اے ہمارے رب تو ہم پر صبر و استقلال کے دروازے کھول دے اور تو ہمیں مسلمان ہی ماریو۔ اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کیا آپ موسیٰ اور ان کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دیں گے کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھریں اور آپ کو اور آپ کے معبودوں کو چھوڑے رکھیں؟ فرعون نے کہا کہ ابھی ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور ہم کو ان پر ہر طرح کا زور ہے۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور برداشت کرو، یہ ساری زمین اللہ ہی کی ہے اور وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے مالک بنا دے، اور آخری کامیابی انہی کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ قوم موسیٰ نے کہا کہ ہم تو ہمیشہ ہمیشہ مصیبت میں ہی رہے، آپ کے آنے سے پہلے بھی اور آپ کے آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ نے کہا بہت جلد تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تم کو اس زمین کا مالک بنا دے گا، پھر وہ تمہارا طرز عمل دیکھے گا۔ اور ہم نے آل فرعون کو قحط سالی میں مبتلا کر دیا اور پھلوں کی پیداوار میں کمی کر دی تاکہ وہ حق کا راستہ سمجھ جائیں۔ سو جب ان پر خوشحالی آ جاتی تو کہتے کہ یہ تو ہمارے لیے ہونا چاہیے، اور اگر بدحالی آتی تو کہتے یہ تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست ہے۔ استغفر اللہ۔ یاد رکھو کہ ان کی نحوست اللہ کے علم میں ہے لیکن ان میں اکثر نہ جانتے نہ تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ تم کیسی ہی عجیب بات لاؤ کہ اس کے ذریعے ہم پر جادو چلاؤ، مگر ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے۔ اور پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں، گھن کا کیڑا اور مینڈک اور خون، یہ سب کھلے کھلے معجزے تھے، مگر وہ تکبر ہی کرتے رہے اور وہ لوگ کچھ تھے ہی جرائم پیشہ۔ اور جب ان پر کوئی عذاب آتا تو کہتی کہ اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے اس بات کی دعا کیجئے کہ جس کا اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے، اگر آپ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیں تو ہم ضرور بضرور آپ کے کہنے پر ایمان لے آئیں گے، اور ہم بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے آپ کے ہمراہ کر دیں گے۔ پھر جب ہم ان سے اس عذاب کو ایک خاص وقت تک ہٹا دیتے کہ اس تک ان کو پہنچانا تھا تو وہ فوراً عہد شکنی کرنے لگتے۔ پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا، یعنی ہم نے ان کو دریا میں غرق کر دیا، اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے اور ذرا بھی توجہ نہ کرتے تھے۔ اور ہم نے بہت ہی کمزور قوم کو اس سرزمین کے پورب پچھم کا مالک بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، اور آپ کے رب کا وعدہ نیک بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہوا کیونکہ انہوں نے بڑا صبر کیا تھا، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کے بنائے ہوئے کارخانے اور اونچی اونچی عمارتیں جو وہ بناتے تھے سب کو برباد اور نیست و نابود کر دیا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ یہ سپارہ نمبر 9 ربع تک آج ہم نے پڑھا ہے، انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس کے آگے پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔